ٹاپک کی طرف آ رہے ہیں۔ آج ہمارا ٹاپک ہے نوجوان نسل کی اور ایک نوجوان کی معاشرے میں کیا اہمیت ہے۔ ہم اس پہ بات کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ مولانا حمزہ نصیر صاحب موجود ہیں اور یہ ایک سوشل اور ایکٹیویٹیز کے لحاظ سے کافی عرصے سے اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ محو گفتگو تھے ابھی، تو سوالات کی ہمارے ساتھ کالز بھی رہیں۔ ایک سوال ہے کہ نوجوان جو ہے اس پہ قرآن و حدیث میں یعنی جو زیادہ ہمیں کہیں گئی، جیسے آپ بتا رہے تھے کہ قرآن و حدیث میں خاص طور پہ احادیث میں نوجوان کو بڑا فوکس کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ اس کی کردار کو، اور خاص طور پہ اس کی ایک نعمت کے طور پر اس کو گنوایا گیا ہے کہ یہ جوانی ایک نعمت ہے، اس کو آپ صحیح استعمال کر لیں، اور اس کو آپ جو ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، الگ سے سوالات ہوں گے۔ تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ منشیات کی طرف نوجوان کا جانا، ان کا رجحان کیوں بڑھ رہا ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں پورا گاؤں اور پورا ایک یوتھ جو ہے وہ اس جو ہے نا وہ بھی چڑھتی چلی جا رہی ہے ان چیزوں کی۔ تو اس پہ کردار کے حوالے سے خاص طور پہ والدین کی جو ایک نظر ہے یا والدین کی ایک جو ذمہ داری ہے، اس پہ آپ تھوڑا ہمیں بتائیں گے کیسے ایک والدین کو اپنے بچوں کی تربیت کرنی چاہیے، تاکہ ان کے جو بچے ہیں وہ غلط سوسائٹی کے اگر کہیں ایسا طوفان آئے بھی اور ایسے یعنی ہوائیں چلیں بھی کہ ان کو موقع ملے پھر بھی وہ بچ جائیں، تو کیسی تربیت ہونی چاہیے بچپن میں والدین کی طرف سے بچوں کی؟ پہلے تو والدین کی جو ہے وہ ان کو یہ علم ہو کہ درست رستہ کیا ہے اور غلط رستہ کیا ہے۔ انہوں نے خود جو ہے وہ دنیا میں دیکھا ہو کہ اچھی تربیت والے بچوں کا کردار معاشرے میں کیا ہے، اور جن کی تربیت میں کسی حد تک کمی رہ جاتی ہے ان کا معاشرے میں کردار کیا ہے۔ تو والدین کو میں سمجھتا ہوں کہ بچوں کے ساتھ فرینڈشپ ہونی چاہیے۔ بچے کسی بات کو بتاتے ہوئے والدین کو جھجکے نہیں کہ مجھے یہ چیز ضرورت ہے، مجھے یہ ٹینشن ہو گئی ہے، مجھے یہ جو ہے پریشانی ہے۔ معاملہ وہاں سے شروع ہوتا ہے اور وہاں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے جب بچہ خود اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی اس کی بنیاد کیا بنتی ہے؟ میں ایسا نہیں پوچھنا چاہتا ہوں کہ والدین، چونکہ اب کئی مائیں بہنیں بھی سن رہی ہوں گی، تو ان کو ہمیں کیا ایسا پیغام اور میسج دینا ہے کہ وہ آج سے ہی اپنے بچوں پہ اس نظر سے ان کو دیکھنا شروع کر دیں؟ مطلب کیا بچوں کو ہمیں جھوٹ اور ان چیزوں کا ایسا گھر کے اندر اسٹرکٹلی اور سخت ماحول بنا کے رکھنا چاہیے کہ بچے اپنی جان چھڑانے کے لیے یا کسی غلطی کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولیں؟ یہ بات بنتی کہاں سے ہے؟ یہ جو ہے پودا لگتا کہاں ہے؟ ہمیں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میں۔ اصل میں یہ تو کہتے ہیں بچہ جو ہے وہ والدین کی کاپی کرتا ہے۔ اچھا۔ جب گھر میں جھوٹ ہوگا تو بچے جو ہے وہ جھوٹ بولیں گے، جب گھر میں سچ ہوگا تو بچے جو ہے وہ سچ کی طرف آئیں گے۔ یعنی بچے والدین سے سیکھتے ہیں، عبادتیں بھی، محبتیں بھی، نفرتیں بھی، یہ چیزیں بچوں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں۔ جس طرح والدین کا جو ہے وہ عادات دوسری جو ہے کہتے ہیں یہ میرا بیٹا ہے، یہ فلاں کا پوتا ہے، اس کی شکل اسی پہ جائے گی، اس کا کردار اس پہ جائے گا، تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی جو ہے خود بخود اس میں جو ہے وہ جاتی رہیں گی، کیونکہ وہ آپ کو دیکھتا ہے، آپ کے سارے کام کو دیکھتا ہے۔ بڑی اہم بات کی طرف آپ نے توجہ دلائی ہے کہ ہمیں حالات کا اس کو ماتم نہیں کرنا، بلکہ ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہم بھلے یہ کہہ دیں کہ لوگ بڑے خراب ہو گئے ہیں، انہوں نے ہمارا بچہ خراب کر دیا، نہیں، آپ نے خود اپنے بچوں کی اس سطح کی تربیت نہیں کی، تو اس سطح سے اس کو ماحول اور انوائرمنٹ نہیں دی۔ اور جیسے آپ نے دوسری بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ بچوں کے ساتھ والدین کی دوستی، یہ بڑی اہم بات ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پہ الگ سے ایک پروگرام ہو سکتا ہے کہ والدین کی بچوں سے دوستی کے کیا فائدے ہوئے، اور جب بچے اپنے اکیلے میں تنہائی میں اپنے فیصلے کر بیٹھے، اور ساتھ اس میں ایک بڑی اچھی بات یعنی سننے اور پڑھنے کو ملی کہ اگر آپ اپنے بچوں سے دوستی کر کے ان کو صحیح باتیں نہیں سکھائیں گے، تو جو دوسرے لوگ ہوں گے وہ ان سے دوستی کر کے ان کو غلط باتیں سکھا دیں گے۔ اگر آپ اپنے بچوں سے دوستی کر کے ان کو صحیح رستے پر نہیں لائیں گے تو ممکن ہے کہ غلط لوگ ان سے دوستی کر لیں اور ان کو غلط رستے پر لگا دیں، اور انسان دوست کی بات مانتا ہے، جو انسان ہے وہ اپنے دوست کے دین پر ہے، یہ تو ہمیں احادیث پہ اور مقولے کے طور پر بھی ملتا ہے۔ تو حضور جیسے آپ بتا رہے ہیں، کون سی مثبت
چیزیں ہیں جو انسان کی نوجوان کی خاص طور پہ زندگی میں ہونی چاہیے، کون سی ایسی خوبیاں ہونی چاہیے جس کی وجہ سے نوجوان کی جو ہے تربیت میں بھی آسانی ہو، اور اس کے اندر کون سی مثبت چیزیں ہونی چاہیے، یہ ہمارے لسٹر کو بتائیے گا؟ سب سے پہلے تو کسی نوجوان کو یا بچے کو یا کسی بھی عمر کا آدمی ہے، اسے اپنی جو ہے وہ اپنے مقام کا پتہ ہو کہ میں کون ہوں۔ ٹھیک ہے، جب آپ ایک انسان ہیں، افضل مخلوقات میں سے جو ہے وہ آپ کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر ایک نعمت یہ ہے کہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں ایک مسلمان ہے، اکثر آپ مسلمان ہیں جی، تو آپ کو سب سے پہلے اپنے دین کی تعلیمات کا پتہ ہونا چاہیے کہ میرا دین کیا کہتا ہے۔ سب سے مثبت چیز، قرآن سے ہم اتنا دور ہو چکے ہیں کہ جو ہے وہ اور باتیں سن لیں گے، اور چیزیں لے لیں گے، لیکن واللہ میں دیکھتا ہوں، چند دن پہلے ایک بچے کو دیکھا، کافی نوجوان، 18 سے اوپر تھی عمر، تو اس کو جو ہے وہ اقامت پڑھنی نہیں آ رہی تھی۔ یہ تو بچے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 60 سال تک بھی وہ لوگ ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتا، تو یہ قرآن و سنت کے قریب آ جائے۔ یعنی بچپن میں سب سے پہلے والدین کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، اور یہی تو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جس بچہ بولنا شروع ہو تو اس کو کلمہ سکھاؤ، یہ تو جی تائید کریں گے۔ سب سے پہلی یہی کام ہے کہ اس کو جب بولنا شروع کرے، ماما پاپا نہیں بلکہ لا الہ الا اللہ اس کو سکھاؤ۔ یعنی شروع میں کوئی بچہ چند الفاظ سیکھتا ہے، وہ ایک جملے ترکیب کے ساتھ نہیں بول سکتا، تو کم سے کم لفظ اللہ یہ سکھانا چاہیے سب سے پہلے۔ اور اس پہ روایات میں بڑی خوشخبریاں ہیں، فرمایا من اول کلامہ لا الہ الا اللہ وآخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی جس کی بنیاد میں پہلے لا الہ الا اللہ ہو اور اس کے اعمال میں آخری بول بھی لا الہ الا اللہ ہو، تو اس کی جو درمیان والی زندگی ہے انشاءاللہ اس پہ گارنٹی دی جا سکتی ہے کہ وہ جنت میں لے جانے والی ہو۔ تو یہ بڑا اہم کردار ہے جیسے آپ فرما رہے ہیں۔ جی، تو آپ بتا رہے تھے کہ سب سے پہلے دینی تعلیم یہ ضروری ہے بچپن میں۔ جی، پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ اپنی اسلامی جو تاریخ ہے، ہماری ہسٹری ہے، اس کا ہمیں پتہ ہو کہ ہماری نسبت کن سے ہے۔ ٹھیک ہے، ہم حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم جیسے بہادر اور جری جنہوں نے پورے دنیا کے ایک باطل کا نظام بدل دیا ہے، ہماری نسبت تو ان سے ہے۔ اپنے ہیرو کا پتہ ہونا چاہیے، ہمارا ہیرو کون ہے۔ ہم جب ان سے اپنی نسبت کریں گے، جب ہمیں شوق ہوگا کہ وہ کیسی شخصیات تھی کہ جنہوں نے چند سالوں میں عرب کی اس کایا کو پلٹ دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ سب سے پہلے قرآن کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور سنت اور سیرت۔ جب ہم سیرت سے دور ہوتے ہیں، ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو کتنی اہمیت دی۔ یقین مانیے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوانی کی عمر میں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری لشکر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا، تو بڑے بڑے کبار صحابہ موجود تھے، بڑے صحابہ موجود تھے جو ان سے پہلے اسلام نے کیا، یہ تو پیدا ہی بعد میں ہوئے تھے۔ لیکن کیا ہے کہ ایک نوجوان کی صلاحیت کو پہچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ جب اس کی صلاحیت آ گئی، ہماری قوم میں پہلے بھی اپنے جہاں پہ بیٹھتا ہوں تو یہی بات کہتا ہوں کہ ہمارے بچوں میں بہت صلاحیت ہے، بہت ذہین ہے، بہت ان کے اندر کانفیڈنس ہے، لیکن کیا ہے کہ ان کو گائیڈ کرنے والا ہی کوئی نہیں، ان کو جو ہے وہ ان کی امامت کرنے والا، ان کو جو ہے کسی درست رستے کی طرف، درست سمت کی طرف لگانے والا نہیں ہے۔ جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر کیا کہتے ہیں کہ جب آپ دودھ کو برتن میں نہیں رکھتے ہیں نا تو وہ نیچے گر جاتا ہے، وہ ضائع ہو جاتا ہے، وہ آپ کی جو ہے وہ آپ کے فائدے سے چلا گیا، نقصان میں چلا گیا۔ اور یہ تو آپ نے جوان کی بات کی، اور خاص طور پہ واقعی ہمارا پروگرام بھی آج اسلام ایک نوجوان کی کیا تربیت کرتا ہے، لیکن اس میں حدیث پاک میں تو یہ بھی آتا ہے الناس معادن کمعادن الذهب والفضہ، کہ لوگ تو اتنی قیمتی ہیں جیسے سونا اور چاندی کی کان ہوتی ہے نا، سونے اور چاندی کی کان کتنی قیمت کی نظر سے ہم اس کو دیکھتے ہیں، فرمایا لوگ بھی اتنے ہی قیمتی ہیں، لیکن جیسے آپ نے فرمایا کہ رہبر کوئی نہیں، رہنما کوئی نہیں، لیڈر کوئی نہیں ہے جس کی وجہ سے لوگ اس کو دیکھ سکیں۔ لیکن ایسا بھی اتنی بھی مایوسی نہیں ہے، ہمارے پاس ایک تاریخ ہے، ہماری ایک روایت ہے، ہمارے پاس ایک ثقافت ہے اسلامی، اور ہمارے پاس ایک طرز زندگی گزارنی۔ جیسے کہ ابھی آپ اس میں کیا رائے دیں گے کہ جو ہمارے ہاں ڈرامے چلتے ہیں، کیا ہمیں ان کو ڈراموں کی لوگ سب جو ہے نا سوشل میڈیا سے اٹیچ ہے، تو ڈرامے کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے کہ کیا ڈراموں کی صورت میں اگر ہمارے لوگ بیانات کو نہیں سن پا رہے، یا ان کو کتابوں بینی ان سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، ذوق نہیں رہا، تو کیا ڈرامے کی صورت میں ہمیں اس لائن میں کچھ کردار ادا کروا دینا چاہیے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟
میں تو خود بھی کبھی کبھی میڈیا کا کافی استعمال کرتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ میڈیا کی جنگ ہے. اور جنگ کسے کہتے ہیں؟ ہاں سرد جنگ ہے. یہ سرد بھی ہے اور گرم بھی ہے اور ہر طرح کی ابھی یہی جنگ ہے. تو جنگ میں کیا ہے کہ آپ جو ہے وہ اپنا کم نقصان کروا کے زیادہ فائدہ حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ڈراموں میں کیا ہے ہمارا نقصان تو ہوتا ہے, شریعت کی بالکل جو ہے وہ کبھی کبھی تو رچکیاں ڈال دی جاتی ہیں اور غلط تصور جو ہے وہ ڈال دیا جاتا ہے. اب جو بچہ ہے 7 سال کا, اس کے ذہن میں آپ کوئی چیز ڈال دیں, بعد میں آپ اسے پڑھ کے سناتے رہیں, پڑھ کے بتاتے رہیں, وہ نہیں مانے. پچھلے دن میں مولانا زاہد الراحتی صاحب کا ایک کالم پڑھ رہا تھا جی. تو ان کو ایک بڑی یونیورسٹی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا, پروفیسر صاحب ہیں. اچھا. تو ان کے بارے میں انہوں نے کہا کہ انہوں نے کوئی اعتراض کیا اسلامی تاریخ پہ. ٹھیک ہے. تو میں نے ان کو کہا کہ یہ غلط ہے, یہ نہیں, یہ بات ہے. انہوں نے کہا میں نے ایسے ہی پڑھا ہے. تو جب ان سے پوچھا کہاں سے پڑھا ہے تو وہ کتاب کس کی تھی, وہ کسی مسلمان نے نہیں لکھی تھی. اب ظاہر بات ہے کوئی مستشرق یا کوئی جو دوسرے دین کا آدمی ہے وہ آپ کے مذہب کو تو صحیح صورت میں نہیں بیان کرے گا, وہ اس میں گڑبڑ کرے گا. تو یہ جو ڈرامے ہیں ان میں بعض اوقات تاریخ کو کافی حد تک مجروح کیا جاتا ہے, لیکن تھوڑے نقصان کے بدلے میں ہم کبھی کبھی زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. یہ ہے پوائنٹ جو ہمارے مذہبی طبقے کے لیے بھی شاید ایکسیپٹیبل نہ ہو, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑی اہم بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ تھوڑا نقصان کر کے اگر بڑا فائدہ متوقع ہو اور اس کی امید ہو تو ہمیں یہ کر لینا چاہیے. اور ہم دیکھتے یہ فقہ حنفیہ کا اس میں فقہ حنفیہ کا اصول ہے کہ الضروریات تبیح المحظورات, کبھی کبھی ضرورت جو ہے وہ محظورات جن سے, لیکن پھر بھی ہم اس کو کلی طور پہ فتویٰ دینے یہاں نہیں بیٹھے, ہم ایک رائے دے رہے ہیں, ہم ایک رائے آپ تک پہنچا رہے ہیں, اور خاص طور پہ ان لوگوں تک جو ارباب حل وقت ہیں, جن کے ہاتھ میں اس وقت اللہ نے باغ دوڑ رکھی ہے, اور میڈیا خاص طور پر اس پہ رول ادا کر رہا ہے, لیکن کلی طور پر ہم اس سے اتفاق نہیں کر رہے. یہ بھی ایک رائے ہے, اس کو ایکسیپٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کو اگنور بھی کیا جا سکتا ہے, لیکن بلکہ یہ جو ترکش ڈرامے آ رہے ہیں 2-3 آ چکے ہیں تو ان پہ کافی اللہ گلہ کیا گیا, یہ درست ہیں یا غلط ہیں. تو میں نے خود جو ہے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ جا رہا تھا تو چھوٹے بچے ہاتھ میں چھڑیاں پکڑے ہوئے تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ کر رہے تھے, اللہ اکبر, منگول آ گئے, یہ آ گئے. تو یہ ان کو کس نے بتایا کہ ہماری یہ تاریخ جہاد کی تاریخ ہے؟ اصل میں جس فیلڈ میں کسی چیز کو غلط ثابت کیا جا رہا ہو, ہمیں اسی فیلڈ میں آ کے کردار ادا کرنا ہے. دیکھیں آپ یہاں پہ بیٹھ کے بات کر رہے ہیں اور نقصان کہیں اور جگہ پہ ہو رہا ہے, تو آپ اس یہاں پہ بیٹھ کے اس کی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں, تو یہاں نہیں ہوگا, بلکہ آپ کو اسی میدان میں جانا پڑے. جی ہمیں اس میدان میں آ کر, جیسے ہمارے کو جاننے والے تھے, انہوں نے مسئلہ پوچھا کسی مفتی صاحب سے کہ باہر ملک میں ہماری ایک شاپ ہے, وہاں پہ شراب بھی ہمارے پاس وہاں پہ دستیاب ہوتی ہے, تو کیا کرنا چاہیے ہمیں, وہاں شراب رکھنی پڑتی ہے, تو میں اس جاب کو چھوڑ رہا ہوں. اس آدمی کے دینی جذبات اور اس کی خلوص تھا. تو ان عالم صاحب نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں, آپ شراب کو نکال دیں, دکان نہ چھوڑیں. یعنی جو مسئلہ ہے اس کو ہم, تو واقعی ممکن ہے کہ اگر ہم علماء حضرات اور یہ سارے اس پیج کو سمجھیں اور اس کی ضرورت کو دیکھیں, تو اس میں جو غلطیاں ہیں, کمیاں ہیں, ان کو الگ کر دیا جائے, اور باقی ایک نوجوان معاشرے کے لیے اگر اس سے کوئی کردار نکل رہا ہے یا اس کو کوئی رخ دیا جا رہا ہے یا اس کو ایک نئی مصروفیت, یہ بھی بڑی بات ہے, آج کل لوگ مصروفیت نہیں مل رہی, کہتے ہیں بور ہو رہے ہیں تو لہٰذا کچھ دیکھ لیتے ہیں. اب منفی اور مثبت سب دیکھا جا رہا ہے, تو ہمیں اپنے نوجوانوں کو ایک مثبت پہلو دینا, نوجوانوں کو ہمیں, جیسے کہ ہمارے ہاں گیمز ہیں, کھیلیں ہیں اور ایکٹیویٹیز ہیں, تو ویلفیئر ایک بہت اچھا نوجوانوں کے لیے کہ اپنی صلاحیتیں ان میں لگائیں. تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر آپ صحیح کام نہیں کریں گے تو غلط کام خود بخود ہو جائیں گے. یہ اگر آپ اپنے ٹائم کو صحیح جگہ پر نہیں لگائیں گے تو وہ ٹائم خود بخود جو ہے غلط جگہ پر, یہ برف کی طرح ہے. کھیتی میں جو ہے وہ آپ اگر گندم نہیں بوئیں گے تو گھاس پھوس جو خود آ جائے گا, اور اس کے لیے محنت کی بھی ضرورت نہیں ہے. بڑی بات یہ ہے نا, اس کے لیے محنت کی ضرورت نہیں پڑتی. لیکن علم کے لیے, اچھائی کے لیے, روشنی کے لیے تو محنت کی ضرورت پڑتی ہے, لائٹ لگانی پڑتی ہیں, صفائی کرنی پڑتی ہے. گند ڈالنے کے لیے, دھول کٹھی کرنے کے لیے تو کوئی محنت نہیں ہوتی. آج تک جاہل بنانے کی کوئی یونیورسٹی آپ کو نظر نہیں آئے گی.
ہمیشہ علم کی یونیورسٹیاں ہیں، ہمیشہ مثبت چیزوں کی تعمیر کی یونیورسٹیاں نظر آئیں گی. کبھی آپ کو یہ نظر نہیں آئے گا کہ یہ چیز بنی ہے چیزیں گرانے کے لیے، بنانے کے لیے بنتی ہیں، اس کو گرانے کا بھی اس سے کام لیا جا سکتا ہے. خیر ہمارا آپ اپنی رائے ضرور دیجیے گا، اور کمنٹس میں بھی ملک محسن صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں اور محبتوں کا اظہار کر رہے ہیں. حضور بہت شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے. اور اسی طرح ہمارے ساتھ ہیں نصیر اللہ خان ہیں، شو کی تعریف کر رہے ہیں. یہ ہمارے نوجوانوں کے لیے ہی ہے یہ پلیٹ فارم ہے، اور خاص طور پہ FM 97 کا پلیٹ فارم. ہم ہمیشہ مثبت اور حل کی طرف جانے کی کوشش کرتے ہیں. حضور ایک دو سوال ہیں، وقت بھی کافی ہو رہا ہے اور ٹاپک بھی بہت اہم ہے، اس پہ تو جتنا لمبا کیا جائے ضروری ہے. انشاءاللہ ہم نیکسٹ بھی اس ٹاپک کو لیتے رہیں گے. سب سے زیادہ ضرورت اس کی ہے، اسی کی نوجوان نسل اگر ہماری یہی مستقبل میں جو ہے وہ ہمارے ایک قوم کو لیڈ کریں گے. آپ کی کیا رائے ہے، چونکہ آپ نے خود پریکٹیکل بھی کئی فیلڈ میں آپ کا کردار ہے، چھوٹی سی عمر میں اللہ پاک نے آپ کو بڑے رستوں سے اور بڑے ان چیزوں سے تجربات سے گزارا ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا آپ کیا کمنٹ کریں گے ہمارے نوجوان جو سن رہے ہیں، جو آئندہ سنیں گے، کہ ان کو کیا خدمات قوم و ملت کے لیے ادا کرنی چاہیے جس سے تعمیر ہو سکے، جس سے ان کی اپنی صلاحیتیں بھی صحیح جگہ پر لگیں اور قوم و ملت کی بھی تعمیر ہو سکے. نوجوان کو کیا گائیڈ کریں گے آپ؟ ہمارے ملک میں جو بھی شعبہ ہے، ویسے تو ہر شعبے میں جو ہے وہ اچھے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے اور رہے گی اور ہے بھی. صحیح. تو تعلیم کے میدان میں اگر پڑھے لکھے نوجوان آئیں گے اور اپنے مقصد کو اور ایک جو ہے وہ دینی اور قومی خدمت سمجھتے ہوئے آئیں گے، یہ مقصد یہ نہیں کہ میں جاؤں گا 2-4 پیریڈ لوں گا کچھ کروں گا بس گیا اور چھٹی ہو گئی مزدور کی طرح. نہیں، آپ نے ایک قوم تعمیر کرنے کے لیے جانا ہے. آپ نے ایک قوم تعمیر کرنی ہے اور اس کے اوپر پوری محنت کریں، پوری محنت علمی دلائل کے ساتھ، عملی قوت کے ساتھ، اخلاق کے اصلے کے ساتھ اور پوری محنت کے ساتھ کہ میں ایک قوم تیار کر رہا ہوں. تو اس طرح جو ہے تعلیم کی فیلڈ میں ہمیں اچھے لوگوں کی بہت ضرورت ہے. عسکری قیادت کے اندر ہمیں لوگوں کی، اہل ایمان کی جو جذبہ جہاد سے سرشار ہوں. الحمدللہ ہمارا یہ جو علاقہ ہے میجر عزیز بٹی اور دوسرے، یہ ہم نے نوجوان خون دیا ہے اس دھرتی کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ بس نہیں ہو جانی چاہیے، اور الحمدللہ لوگ کردار ادا کر رہے ہیں. لیکن آئندہ کے لیے بھی ایک کافی تعداد میں ہمیں ایسے لوگ چاہیے جو پاکستان کی حفاظت کے لیے، جو نظریہ پاکستان کے لیے اپنا تن من دھن جو ہے نثار کرنے کا جذبہ رکھیں. یہ جو موبائل پہ PUBG کھیل رہے ہیں ان کے بارے میں آپ کی کیا؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ بستر پہ بیٹھ کے ٹریننگ حاصل کر رہے ہیں. اچھا، یہ بھی یعنی ایک ٹریننگ کی صورت میں چلیں، یہ بھی اچھا ہے اگر اس سوچ سے کریں. جو پہلے ہم نے بات کی تھی نا کہ بڑے نقصان سے بچنے کے لیے چھوٹا نقصان کرنا، لیکن یہ صرف دیکھنے والی ٹریننگ ہوگی. آپ یہاں سے بیٹھ کے جو ہے وہ کشمیر فتح کر لیں گے بس ایک پھر یہی ہوگا کہ وہی کہیں گے کہ گوبھی ہوتی ہے، بندے بندے. تو PUBG میں آپ کے جذبات تو شاید بن جائے، لیکن نہیں، وہ ایک بندہ تھا نا. کیا یہ عملاً کوئی ہمیں گیمز میں لگنا چاہیے، یا جو سانپ والی گیم کھیل کر ہم ڈاکٹر کو جا کے بتا رہے ہوں کہ اب جی آپ نے ورزش کا کہا تھا تو میں گیم شروع کر دی میں نے، تو ایسا ہونا چاہیے کیا؟ نہیں، عملاً ہمیں جو ہے وہ کھیل کے میدان میں بھی آنا چاہیے. آپ کی کوئی ایسی ہے کھیل جس میں آپ خود بھی؟ میں خود جو ہے وہ بچپن میں چند دن پہلے میرے ایک دوست نے ایک کبڈی کی چھوٹا سا وہ کلپ بھیجا ویڈیو، اس میں کبڈی کھیل رہا تھا. اچھا. اور اس کے بعد جو ہے وہ پڑھائی میں اتنا مگن ہوا، میں اس میدان میں نہیں رہا. لیکن اب میں جو ہے وہ سوچ رہا ہوں، بلکہ میں نے جو ہے وہ ہمارے چھوٹے بھائی نے جو ہے وہ کہا ہے کہ ہم انشاءاللہ گھر میں وہ جم کا پورا سامان لے کے آئیں گے. ٹھیک ہے. بلکہ وہ میں نے رات کو جو ہے ویٹ کچھ لگا کے آیا ہوں اور عملی طور پہ یہاں پہ آیا ہوں، تاکہ کہتے ہیں عمل سے جو بات نکلتی ہے اس کا اثر ہوتا ہے. فرما رہے ہیں کہ ہم خود بھی گیمز اور ان چیزوں میں اپنی مصروفیات بنانا چاہ رہے ہیں، اور اپنے گاؤں والوں کو بھی اور ویلفیئر کے طور پر لوگوں کے لیے راستہ کھولیں گے تاکہ سب آ کے اس میں شامل ہو سکیں. بڑی اہم بات کی کہ ہمیں عسکری قیادت میں نوجوانوں کی ضرورت ہے اور نوجوان اس پہ توجہ کریں. اور اسی طرح اچھا، اس میں آپ نے اشارہ فرمایا ہے، میرا اس بات کی طرف ذہن جا رہا ہے کہ آج ہر آدمی نوجوان کی تربیت کے حوالے سے پریشان ہے. معاشرے میں بدحالی آ رہی ہیں ہر طرح سے، تربیت میں، معیشت میں، معاش میں، ہر معاملے میں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا قصوروار
کون ہے؟ یعنی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کی تعلیم رائج ہیں، ایک مدارس کی ہیں، ایک اسکولز کی ہیں، تو کیا لگتا ہے کہ زیادہ ہمارا جو یوتھ ہے اور ہماری جو زیادہ کھیپ ہے وہ کہاں جا رہی ہے اور کہاں کی پروڈکٹ زیادہ تیار ہو رہی ہے؟ اب ہمیں کسی پہ تنقید نہیں کرنی، ایسے ایک اظہار رائے ہے ہماری کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ 1000 بچوں میں سے 999 بچے ہمارے ایک خاص طبقے اس خاص کھیت میں جا رہے ہیں، اور ایک بچہ جو اس طرف آتا ہے، تو اس میں آپ کیا وہ جو ایک آتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ اس فیلڈ میں نہیں چل سکتا تو اس کو وہاں بھیج دیتے ہیں. وہ ایک الگ موضوع ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ وہ جو 999 ہیں ان کا ناخدا کون ہے؟ میں اس لیے اس بات کا تذکرہ کیا ہے کہ ہمارے جو لوگ درد دل رکھتے ہیں قوم اور ملت کا، ان کو اس فیلڈ میں آنا ہے. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ فیلڈ کی بات وہ الگ ہے، وہ میں اس کی ضرورت پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں یا ان کو بھی نظر ثانی کرنی چاہیے اپنے کردار پر کہ جو سکولز اور اتنی بڑی لمبی فیسیں اور سب کچھ کر رہے ہیں، معاشرہ پھر سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے. آخر کردار کے لیے جو وقت درکار اتنے سال دیے جاتے ہیں، اور بچہ گھر میں تو آپ کو پتہ ہے آتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اپنا ڈنر کیا اور پھر جو ہے نا وہ چلے گئے ٹیوشنس کے لیے، اور یہ ساری چیزوں میں ہمارا زیادہ وقت جو گزر رہا ہے وہ اسکولز کالجز میں گزر رہا ہے. تو اسکول کالجز کے جو ٹیچرز ہیں، جو بڑے ہیں، جو ان کو دیکھ رہے ہیں، لیڈ کر رہے ہیں، ان کو بھی اس پروگرام کے حوالے سے ہم وساطت سے ایک پیغام مؤدبانہ انداز میں دینا چاہیں گے کہ آپ اس کو ایز اے معاشرہ تشکیل دے رہے ہیں. آپ یہ مت سمجھیں کہ آپ اسکول چلا رہے ہیں، ایک ادارہ چلا رہے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ میں ایک ٹیم تیار کر رہا ہوں، جی میں اپنے لیے کل کو پودے لگا رہا ہوں. اگر میں نے کیکر کے پودے لگائے تو کانٹوں کے نیچے بیٹھنا پڑے گا، اور اگر میں نے پھلدار اور خوشبودار پھول لگائے تو مجھے خوشبوئیں پھیلیں گی، معاشرے میں امن آئے گا. تو اس کے لیے ہمیں دیکھیں، گھر بناتے ہیں، گھر میں کھڑکی رکھتے ہیں، تو جیسے آتا ہے کہ آپ نے کھڑکی تو رکھنی تھی ہوا کے لیے، تو یہ بھی سوچ لیتے کہ اذان کی آواز آئے گی، یہ بھی تو سوچ سکتے تھے. ہمیں فیسیں لینی ہیں، ہمیں ان سے اپنے ایکسپینسز سب کچھ لینا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا اگر صرف یہ سوچ لیں کہ ہمیں ایک معاشرہ تشکیل دینا ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری کوئی زیادہ ایفرٹس نہیں لگیں گی، سوائے ایک ہماری نیک نیتی. اور نیت عمل پہ بھاری ہے، اور نیت عمل سے زیادہ انسان کو رستے اور ان کے لیے چارہیں کھولتی ہے. تو واقعی آپ نے آج جو ہمارا ایک ٹاپک ہے کہ بڑا اہم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں. جی ضرور. کہ قوم کی تربیت میں جو استاد کا کردار ہے نا، یہ بہت اہم ہے. سید مودودی نے ایک جگہ پہ لکھا تھا جی کہ اگر جو ہے وہ اسلامی نقطہ نظر رکھنے والا استاد ہاں آپ کو میتھ پڑھاتا ہے، وہ اس میں بھی اللہ کے جو ہے وہ قدرت کو آپ کے سامنے رکھے گا، اور اس کی وحدانیت کا جو یقین دلائے گا. واہ جی. لیکن اگر ایک غیر اسلامی فکر رکھنے والا بندہ آپ کو اسلامیات پڑھاتا ہے، وہ اس میں آپ کو ملحد بنائے. وہ مستشرقین اس کی بہترین مثال ہے کہ جو قرآن اور حدیث کو پڑھتے اس لیے کہ اس میں سے کمیاں نکالیں. کمی تو اپنے ذہن میں ہوتی ہے نا. انسان خود اگر ایک آنکھ نہ ہو تو لگتا ہے کہ سب کی ایک آنکھ نہیں ہے، وہ تو اپنے مسائل ہوتے ہیں انسان کے. لیکن واقعی بڑی اہم بات آپ نے اپنے بزرگوں کے حوالے سے کوٹ کی ہے کہ ہر شعبے میں صحیح لوگوں کی ضرورت ہے، اور جو ارباب اوپر بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ صحیح لوگوں کو چیک کریں کہ کہاں کے صحیح آدمی کی ضرورت ہے. اور خاص طور پہ میں چاہتا ہوں اسلامیات کا جو شعبہ ہے، یہ کوئی جو میری رائے ہے، اگرچہ تعلیمی نقطہ نظر سے ہم کو اتنا، لیکن ایک رائے انسان دے سکتا ہے کہ اس کا جو پیپر ہو وہ پریکٹیکل ہونا چاہیے، اس کا پیپر وہ ریٹن نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ تھیوری ہے، یہ کوئی لینگویج نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے میتھمیٹکس ہے، جیسے کہ سائنسی سبجیکٹس ہیں، اور اسی طرح جیسے دوسرے، ہم نے اسلامیات کو بھی کیا بنا دیا، ایک ریٹن ٹیسٹ ہے اس کے، جی بھی یہ رٹا لگا کے دکھاؤ. بھائی یہ تو عملاً چیزیں تھیں. اسلامیات ایک طرز زندگی ہے، ایک دین، ایک طرز زندگی ہوتی ہے، کوئی تھیوری نہیں ہوتی. اس میں 25% نہیں ہوتا ہے، اس میں 100% ہونا چاہیے. ہاں 100% ہونا چاہیے. 25% دین نہیں ہوگا نا. ہم دیکھیں، ہم رائے دے رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے، ایک حل پیش کر رہے ہیں کہ آج ایک چیز بچے نے پڑھی، اس کا اگلے دن اس کا ٹیسٹ ہو جائے. عملاً زندگی میں اس کو گھر والوں سے مشاورت چل رہی ہو، پی ڈی ایم چل رہا ہو کہ گھر والوں نے کیا ان چیزوں کو دیکھا. خیر یہ ایک اچھی، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، ہم اسی نمی کی طرف اپنے آپ. اگر یہ اقبال کی فکر کوئی لے لینا، میں سمجھتا ہوں مسائل حل ہو جائیں گے. اقبال کا موضوع صرف نوجوان تھا. جی.
اور خاص طور پہ اس نے اس کو شاہین کا لقب دیا ہوا ہے، اور اس کے لیے دعائیں چل رہی ہیں کہ خدا تجھے بھی کسی طوفان سے آشنا کر دے، وہ کہتا ہے تیری پر بوجھ بنے. یہ تو گھر میں بیٹھ کے پب جی کھیلتا ہے، اور یہ جو لاؤ باری کی زندگی ہے، گھر والے کہہ رہے ہیں بیٹا یہ چیز لا دو، بیٹا صاحب ماشاء اللہ لمبی تان کے سوئے ہوئے ہیں، اور بیٹا صاحب ہاں ہوں کر کے پھر اپنی انہی خواب و خرگوش میں اور انہی جو ہے نا شیخ چیلی کے سوچوں میں اور جو ہے نا خوابوں میں چل رہا ہوتا ہے. تو اقبال نے بھی بڑا کوڑا ہے نوجوان کے، کبھی ہے نوجوان مسلم، اور ایک جگہ تو اس نے بڑی حسرت میں، میں جب پڑھتا ہوں نا تو مجھے وہ بڑا اندر سے، اور میں سمجھتا ہوں کہ انسان کو اگر معاشرے کا اور ملت کا غم لینا ہو تو اقبال کو پڑھے سوا آ ہی نہیں سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں، میری ایک اپنی رائے ہے، اپنی ریزرویشن ہے. اس نے ایک جگہ پہ نا انتہائی مایوس تو نہیں ہوتا، لیکن جب اس کی امیدیں ٹوٹنے لگی تو اس نے یوں کہا کہ وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی. کہتے میری کم نصیبی ادھر کی ادھر ہی ہے. میں اتنے سالوں تمہیں سمجھاتا رہا کہ میں اگر یہ ہواؤں کو سناتا شاید تھم جاتی، سمندروں کو جا کے طوفانوں کو سناتا وہ بھی شاید اپنی جگہ پہ برقرار ہو جاتے، پہاڑوں کو سناتا تو وہ شاید کے پاش ہو جاتے. وہی میری کم نصیبی وہی تیری بے نیازی، میرے کام کچھ نہ آیا یہ کمال نوازی. شاعر مشرق کا لقب دیا. لوگوں نے باہر ملک والوں نے اس کی شاعری کو اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے آزادی کی تحریکیں چلائیں. تو وہ کہہ رہا ہے اپنے نوجوان سے کہہ رہا ہے کہ وہی میری کم نصیبی، میں اب بھی کم نصیب ہوں کہ میری اتنی گفتگو کا انداز کمال نوازی، کہ میں اتنے انداز سے رویا اور تیرے سامنے میں نے جھولی پھیلائی. نوجوان ٹس سے مس نہیں ہو رہا. اور پھر آخر میں وہ کہتا ہے قصور اس کا نہیں ہے، وہ کہتا ہے قصور یہ ہے کہ وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کر گسوں میں، اسے کیا خبر کہ کیا ہے رہ رسم شاہ بازی. اور پھر اس نے اپنے ارباب ہیں ان پر بھی ایک جو ہے نا وہ اس نے اپنی طرف سے ان کی ایک اپنی طرف سے دل ٹوٹے ہوئے شکستہ دل کے ساتھ اس نے کہا ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا، یہ نوجوان کیوں بھٹکا ہوا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ کوئی کارواں سے ٹوٹا کوئی بدگماں حرم سے، کہ امیر کارواں میں نہیں خوب دل نواز. امیر جو ہے وہ معاشرہ بنانا ہی نہیں چاہ رہا. جن کو ارباب، جن کے 999 بچے جن کو دیے گئے، وہ معاشرہ نہیں بنانا چاہتے، وہ کمانا چاہ رہے ہیں، وہ کسٹمر، وہ پارٹی سمجھ رہے ہیں اس کو. کہتے ہیں ایک پارٹی آئی ہے، اس کے بچے ہیں. ہمیں زندگی کا مقصد نہیں واضح ان کا کہ ہم نے کرنا کیا ہے، کس لیے پیدا ہوئے ہیں. تو بہرحال ہم نا امید نہیں ہیں، ہم خود قصوروار ہیں. ہم توبہ کرتے ہیں اور ہم نئی امید کے ساتھ آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے. لا تیأسوا من روح اللہ، ہم اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہیں. اور ہمارے ایک بھائی عبد الرحمن صاحب ہیں، مفتی عبد الرحمن صاحب، بڑے سوشل میڈیا پہ عالم ہونے کے باوجود وہ کئی جگہوں پر جا رہے ہیں اور کئی جگہوں پر انڈسٹری میں بھی وہ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. تو ان کا ایک جملہ میں یہاں پہ کوٹ کرنا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں ہر گناہ مایوسی کی وجہ سے ہو رہا ہے. جی، ہر گناہ کے پیچھے مایوسی ہے اور ہر نیکی کے پیچھے امید ہے. امید نہ ہونے کی ہو نہیں سکتی. انسان کو آخرت کا، اللہ سے لینے کا اور اچھا معاشرہ بنانے کی امید نہ ہو تو انسان کیوں کسی کی ہیلپ کرتا ہے؟ اور جب بھی انسان اللہ سے مایوس ہوتا ہے تو پھر دوسرے رستوں پہ چلتا ہے. آج نوجوان بھی، پورا معاشرہ بھی، مرد عورت سب، اور ہمیں یہاں پہ اپنے موضوع کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا اگر ہم نوجوان عورتوں کو بھی، اگر ہم لڑکیوں کو خاص طور پر، ان کو کیا کردار ادا کرنا چاہیے اپنی تعلیم کے حوالے سے، اپنی حیا اور حفاظت کے حوالے سے. نوجوان عورت کو آپ کا کیا پیغام ہے؟ ایک عورت کی گود میں جو ہے وہ قوم پروان چڑھتی ہے. جی، اسی کی تربیت جو ہے وہ معاشرے میں جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے. اگر ماں جو ہے، عورت کی کتنی حیثیتیں ہیں، بہن ہے، ماں ہے، دادی ہے، نانی ہے، بیوی ہے اور بیٹی ہے. تو یہ جو تربیت دیتی ہیں، جو یہ سبق پڑھاتی ہیں، جس انداز سے یہ تربیت کرتی ہیں، اگر وہ تربیت درست انداز سے ہو، لگن سے ہو اور قوم کی خدمت کے لیے ہو، تو میں سمجھتا ہوں تو پھر بیٹے جو ہے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا. اس میں اقبال کی کیا سوچ ہے؟ کیونکہ آج ہم ٹاپک ہمارا نوجوان ہے اور وہ نوجوانوں کا سب سے بڑا ایکسپرٹ اقبال ہیں، علامہ اقبال رحمۃ اللہ. انہوں نے زن کی، عورت کی تعلیم کے حوالے سے کیا کہا؟ اس پہ کچھ آپ بتا سکتے ہیں؟ علامہ اقبال نے جو ہے وہ جو ہمارے ہم روجہ تعلیم ہے، تو اس حوالے سے تو انہوں نے جو
جو مغربی جراثیم ہیں ان کی شدید مخالفت کی. مغربی اور جراثیم یہ کی میں شدید سمجھتا ہوں مخالفت. اقبال بالکل کے صحیح ساتھ فرمایا. انصاف نہیں ہوا کہ ان کی ان چیزوں کو سامنے نہیں لایا جا رہا. نہیں جو لایا انہوں جا نے رہا. مغرب کے حوالے سے کی. ایسے میں ہی. ان کا ایک مجموعہ کلام پڑھا تھا. ہم. میں ایک پروگرام پہ جا رہا تھا اور رستے میں نے ان کو اس کے صفات پڑھے تو میں سمجھتا ہوں جس طرح مغرب کے نظام کو, کیونکہ ہمارے ہاں خواتین کا وہی نظام رائج کیا جا رہا ہے, مخلوق نظام تعلیم ہے, اور یہ ساری جو اس کی برائیاں ہیں وہ ہمیں کبھی کبھی جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں. ظلم زیادتی کی صورت کے اندر, بے پرواہی, بے حیائی اور ظلم کی صورت کے اندر. تو اقبال جسمانی استحصال, جی اسی کو جو ہے ظلم کی شکل, یہ بہت بڑا ظلم ہے. اور اسی کو تو شاید اس نے کہا ہے نا, دیکھو اقبال تعلیم کا مخالف نہیں ہے. اقبال نے کہا ہے کہ جس علم سے ہوتی ہے زن نازن, یعنی زن عورت, نازاں جس پہ, جس علم سے آج اس زمانے میں مغربی جراثیم, جیسے آپ نے بہت کوزے میں بند کر دیا سمندر کو, جس علم سے ہوتی ہے زن نازن, کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. کہ یہ تو موت ہے اس زمانے میں. کہ واقعی جس آپ نے مخلوط تعلیم کی بات کی, تو اس میں اللہ معاف فرمائے اتنا اس میں مسائل سامنے آ رہے ہیں. وہ ہماری چونکہ اتنی دینی بیس بھی نہیں ہوتی, دینی تربیت بھی نہیں ہوتی, اور پھر مایوسیاں, اور پھر ایک لمبی امیدیں, پھر دوسروں پہ اللہ کو چھوڑ کر امیدیں لگانا, پھر ان امیدوں کا ٹوٹنا, پھر خودکشیاں. جیسے ہم ہر روز دیکھ رہے ہیں, کل بھی 2 دن پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ وہ ایک بچی ہے بیچاری, وہ اپنے والدین سے نالاں ہیں اور اپنے آپ کو شوٹ کر رہی ہیں, تو خودکشی کی موت ہے. تو جیسے ہم نے شروع میں بات کی کہ بچوں کے ساتھ والدین کا دوستانہ رویہ ہو, اور بچیوں کو بھی اپنے والدین پر بھروسہ کرنا ہے, اور والدین کو بھی چاہیے کہ معاشرے کو سمجھیں کہ معاشرہ کتنی تیز رفتاری سے چل رہا ہے, اور ہم کتنے سست ہیں, ہم کتنی سستی سے جا رہے ہیں, اور ہم شاید اپوزٹ جا رہے ہیں. ہم اسی پرانی ڈگر کو لیے ہوئے ہیں, اسی پرانے فرسودہ نظام کو, کہ ہم ان سے منوا کے چھوڑیں گے. یہ وہ نظام نہیں رہا. ابھی ہمیں نئے خطوں پر اپنی قوم کو استوار کرنا ہوگا. سوچ کو بلوغت آ چکی ہے, بالیدگی آ چکی ہے ذہنوں میں. اب اس طرح سختی سے معاملات نہیں چلیں گے, بلکہ بچوں کو اپنے اعتماد میں لینا. جیسے میں چند دن پہلے بھی ایک جگہ پہ بات کرتے ہوئے میں نے عرض کیا کہ دیکھیں, فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کی حیثیت, ان کے نبی ہونے پر, ان کے ہر معاملے میں وحی کے پیچھے تائید ہونے پر, اور اللہ کی طرف سے حکم ہونے پر ان کو کوئی شک نہیں تھا. لیکن پھر بھی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, اے فاطمہ بیٹی, میں علی سے تمہاری شادی کر رہا ہوں, اور یہ معاشرے کا, میرے اپنے خاندان کا سب سے اچھا نوجوان ہے. یعنی بیٹی کو زبردستی نہیں کر رہے. حالانکہ اگر کہہ جاتے کہ اس سے تمہاری شادی ہونی ہے بس, وہ شرعی حکم ہو جاتا بس. تو یعنی کوئی اس میں ان کو ترغیب دینے کی, ان کو اعتماد میں لینے کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی. لیکن ہمیں سکھایا کہ جتنا بھی آپ اچھا فیصلہ کریں, لیکن بچوں کو اعتماد میں لیں, کیونکہ بچے کا ذہن اس سطح پہ نہیں جس سطح پہ آپ سوچ رہے. اس کی طرف سے انکار ہوگا, اس کی طرف سے اس کے پاس, آپ جو کہتے ہیں نا, یہ عجیب بات ہے ذہن میں آ گئی کہ ہر بیٹی کا باپ اس کا ہیرو ہوتا ہے جب تک کہ کوئی اور ولن اس کی زندگی میں نہ آ جائے. ہر بیٹی کا باپ ہی اس کا ہیرو ہوتا ہے جب تک کہ کوئی اور ولن اس کا ہیرو نہ بن جائے اور اس کی زندگی میں آ جائے. اس لیے باپ کو ہیرو ہی رہنا ہے تا وقت کہ اس کی آگے گھر تک اس کو پہنچا دیا جائے. اس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تو بچیوں کے لیے خاص طور پر آپ کا جو یہ پیغام تھا کہ ایک تو مخلوط تعلیم کے حوالے سے ہمیں کچھ نئی اصلاحات کرنی چاہیے, نئے خطوں پہ سوچنا چاہیے, اور اس کے نقصانات کو, فائدوں کو, ساری چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے, اپنی مجبوریوں کو بھی سامنے رکھتے ہوئے ہمیں دیر پا کوئی فیصلے لینے چاہیے. اور اسی طرح بچیوں کے لیے, خاص طور پر نوجوان بچیوں کے لیے, کہ آپ کی بہت قیمت ہے معاشرے میں بھی, اللہ کے ہاں بھی, اور ہر سطح پہ آپ کی بڑی قیمت ہے. تھوڑا سا اپنے آپ کو سیف کرنا, ہر ایک کو گن سے بچانا. ہاں دیکھیں, ایک سوچ اگر عورت سوچ لے, میں آپ کی زیادہ بولتا جا رہا ہوں چونکہ آج ٹچ انہوں نے ایسے ٹاپک کو کر دیا ہے, میں ان کا مشکور ہوں کہ مجھے ٹائم دے رہے ہیں. ایک بات اگر ہر بیٹی, ہر بہن سوچ لے, چاہے وہ شادی شدہ ہے, چاہے وہ ان میرڈ ہے, جو بھی, کہ میری وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے. حضور یہ بڑی ایک سوچ کو بدلنے والی شاید بات ہو جائے کہ یہ سوچ لیں کہ میں ایسا بن ٹھن کر ایسے اپنے آپ کو پیش نہ کروں کسی معاشرے میں, کسی بازار میں, کہ لوگ میری وجہ سے جہنم میں جا رہے ہیں.
میں سمجھتا ہوں اگر وہ یہ سوچے گی نا، بہو ہے، بیٹی ہے، یا ماں ہے، یا بہن ہے، کہ میری وجہ سے کوئی جہنم میں نہ جائے، جب وہ اس پہ کام کرے گی اس کا اپنا گھر جنت بن جائے گا۔ بے شک بڑی بات کر دی، اپنا گھر ایٹومیٹک جنت بنے گا، کیونکہ اس کی دیکھیں ہم کسی کو موقع دیتے ہیں، شریعت نے تو کہا ہے نبی کی بیویوں کو کہ جب تمہیں کسی غیر مرد سے کوئی مجبوری بات کرنی پڑے تو اپنے آپ کو اسٹرک کر لیں، جی اپنی آواز میں کرختی لائیں، تھوڑی سی سختی لائیں، تاکہ کسی کے دل میں امید ہی نہ پیدا ہو۔ امید ہوگی آگے بڑھے گا، عمل ہوگا تو جہنم کا رستہ آسان ہوگا۔ تو اس لیے کہا کہ امید نہ دلائیں کسی کو، یعنی جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم کسی کی جہنم میں جانے کا ذریعہ نہ بن جائیں، کسی سے اللہ کی دوری کا ذریعہ نہ بنے۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت مقام دیا ہے، اتنا مقام دیا کہ جنت میں جانے کے بعد سارے رشتے والدین کے، بہن بھائیوں کے ہو سکتا ہے جدا ہو جائیں، لیکن میاں بیوی کا رشتہ ادھر بھی قائم ہے۔ جی اتنی کردار، اتنی ان کی اہمیت ہے۔ تو ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں جو بہنیں اپنے گھروں کے اندر اپنے بھائیوں کی خدمت کر رہے ہیں، جو بیویاں اپنے گھروں کے اندر اپنے خاوندوں کی عرصے دراز سے خدمت کر رہی ہیں، ہم ان کو یہاں بیٹھ کے سلام پیش کر رہے ہیں، ہم ان کو یہاں سے اپریشیٹ کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے کہ ہم یہاں آ کے بیٹھتے ہیں، آپ ہی کی وجہ سے ہم یہاں پہ، یعنی ایک عورت کا کردار۔ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک دفعہ ان کی شاید بیوی نے کوئی گھر کے اندر خاوند بیوی کا مسئلہ تھا، تو آواز تھوڑی ان کی لاؤڈلی ہوگی، کسی نے سنا، انہوں نے کہا آپ کی باہر اتنا آپ کا دبدبا اور روب ہے اور گھر میں یہ، تو انہوں نے کہا آپ کو پتہ ہے کہ یہ کتنا میرا کتنا تعاون کرتی، یہ میری دھوبن بھی یہی ہے، ہاں جی، میری باورچی بھی یہی ہے، میں بیمار ہوں جو میری خدمت گزار بھی یہی، ڈاکٹر بھی میری یہی ہے۔ اتنا خدمات کے بعد اگر اس کی زبان سے جملہ نکل بھی گیا، اتنی خوبیوں کے بعد اگر کوئی سختی آ بھی گئی تو مجھے اس کی وہ خوبیاں یاد رکھیں۔ تو ہم سلام پیش کرتے ہیں آپ کے اس کردار پر، اور آپ کے گھر میں عورت جھاڑو دے رہی ہے، نیک عورت ہے، ایمان والی عورت ہے، گھر میں جھاڑو دے رہی ہے، کہا اس کا گھر میں جھاڑو دینا عزت کے ساتھ، اپنے خاوند کی حفاظت اور اپنے بچوں کے مال پہ ان کی حفاظت کے ساتھ، فرمایا ایسے ہی جیسے خانہ کعبہ میں جھاڑو دے رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں شریعت ہمیں تسلی دے رہی ہے، ہمارا حوصلہ افزائی کر رہی ہے۔ تو آج کا ہمارا ٹاپک نوجوان نسل میں چونکہ مرد بھی آتے ہیں، عورتیں بھی آتی ہیں، تو عورتوں کو خاص طور پہ ہم سلام پیش کریں گے، وہ جو اپنے معاملات کو بھی دیکھ رہی ہیں، اپنی پڑھائی کو بھی دیکھ رہی ہیں، اور بیچاری اپنے اگلے گھروں کا بھی سوچ رہی ہیں، اور امیدیں بھی ہیں، اور تو ان کے لیے ہم دعا گو بھی ہیں اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ ہر بیٹی کا، ہر بہن کا مستقبل اچھا کرے، اسے امن والا، عزت والا گھر عطا کرے، وہ بہن کی صورت میں ہو، وہ بیوی کی صورت میں ہو، وہ کہیں ماں کی صورت میں ہو، جہاں بھی ہو، اس کے لیے اللہ تعالیٰ عافیتیں، خیریتیں، سہولتیں، عزتیں، اور جو شریعت نے گھر بٹھا کر اس کو ملکہ بنایا ہے، اس کو ہمیں اپنا مقام بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور آخر میں آپ کوئی پیغام دینا چاہیں تمام یوتھ کو، مرد عورتوں کو، لڑکا لڑکیوں کو، پڑھے لکھے ان پڑھ، دیہاتی ہیں یا شہری ہیں، کوئی بھی ہے، سب کو ایک ایسا جامع پیغام آپ کا ہمیں چاہیے جس سے ممکن ہے کہ ہمارے لیے کوئی امید کی راہیں کھلیں، ہمارے لیے کوئی رستے شاہراہیں کھلیں۔ آج مجھے بھی آپ نے ایکسائٹڈ کر دیا، عام طور پہ میں اتنا بولتا نہیں ہوں پروگرام میں، لیکن چونکہ یہ واقعی اندر کی خوابیدہ ایک باتیں تھیں جو آج میرے خیال میں آپ نوجوان ہیں اور میں نے نوجوانوں کو چھیڑ دیا ہے۔ آپ نے دکھتے رکھ پہ ہاتھ رکھا ہے، اور یہ آپ کا ہم شکر گزار ہیں، آپ نے ہمیں یہ ٹاپک آج اس کو رکھا ہے اور اس پہ آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں، اور آپ نے کافی ڈیٹیل سے آج بات ہو گئی ہے، لیکن یہ موضوع ایسا ہی ہے کہ جتنی بھی بات ہو یہ تشنہ ہے، یہ کبھی مکمل نہیں ہو سکتا تا وقت ہے کہ نوجوان اپنی آپ مقام کو سمجھ نہ لے اور اپنی سطح پر جہاں پہ اس کو ہونا چاہیے وہاں نہ جائے۔ آپ پیغام دینا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوان بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا حق لینا سیکھیں۔ آپ کا ایک معاشرے میں حق ہے، جی، آپ کا قوم کی خدمات میں ایک حق ہے۔ گڈ۔ یہ نظام جو ہمارے اوپر جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے کہ ہماری صلاحیتیں ضائع ہو رہی ہیں۔ آپ سیرت طیبہ کا مطالعہ کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ کے اندر جو چبوترا تھا جہاں پہ تعلیم دی جاتی تھی، تو نوجوانوں کو کتنی اہمیت دی کہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختلف زبانوں پہ جو ہے عبور حاصل تھی، ان کو حکم کی صلاحیت تھی نا ان کی۔ ہم جب، میں یہ بھی کہوں گا، نوجوان اپنی صلاحیت سامنے لائیں، محنت تو کریں، آپ اپنی جو ہے قوم کو کچھ دیں تو قوم بھی آپ کو کچھ دے گی۔
اور اگر آپ اپنے موبائل کے ساتھ جو ہے رشتہ قائم کرے ہوئے ہیں اور اس طرح کا خوبصورت رشتہ ہے کہ 24 گھنٹوں میں 6 گھنٹے بس نیند کے ہی ملتے ہیں، تو پھر قوم آپ کو یہی سروس ہی دے سکتی ہے، اس کے علاوہ تو یہ سروس نہیں دے سکتی، نیٹ کے پیکیج، کیونکہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبرانی زبان سیکھو تاکہ یہودیوں کے ساتھ خط و کتابت میں جو ہمارا سفیر ہے، جو ہمارا ترجمان ہے، وہ مسلمان یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں سوری کہ اپنے اندر صلاحیتیں پیدا کرتے رہیں، ہاں جی، نئی نئی چیزیں سیکھیں اپنے اندر ایبلٹی ہو آپ کے اندر، کہیں نہ کہیں ان کا رستہ ضرور نکلے گا۔ اور میرا یہ تجربہ ہے کہ انسان جو سیکھ لیتا ہے وہ اسی لیے اس کو سکھایا جاتا ہے یا اس کے سامنے وہ رستہ نکالا جاتا ہے کہ یہ سیکھ لو، ان قریب وہ کام پڑنا پڑتا ہے جی، تو اس لیے کہتے ہیں کہ سیکھ لو اس سے پہلے کہ تمہیں بڑا بنا دیا جائے۔ جی، اب تم بڑے بن جاؤ گے اور ممکن ہے کہ تمہیں وزیر داخلہ بنا دیا جائے یا وزیر ریلوے بنا دیا جائے اور آپ نے ریلوے میں کبھی سفر بھی نہ کیا ہو، آپ کو تجربہ ہی نہ ہو۔ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں، شاید آپ وہاں پہنچیں کہ ہم پھر 2-3 سال بعد کہہ رہے ہوں کہ ہماری حکومت کار نہیں تھی، تو یہ نہ کریں، خدا کے لیے سیکھ لیں، پہلے سے سیکھ لیں اس سے پہلے کہ آپ کو سردار بنایا جائے۔ اس لیے ہر نوجوان اللہ اس سے کام لے گا، لڑکی ہو لڑکا ہو، وہ کچھ نہ کچھ سیکھیں، خاص طور پہ بہنیں گھروں میں اپنی، یہ جو ہمارے ہاں ایک مائیں سکھا رہی ہیں، بچوں کو سکھا رہی ہیں، خاص طور پہ کچھ ایسی صلاحیتیں بھی سیکھ لیں، اگر کل خدا نخواستہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہے تو ہم اس آزمائش میں اللہ سے نا امید نہ ہوں۔ جیسے ہمارے پاس کچھ سکلز ہیں، اس میں سلائی کڑھائی ایک بڑا سکل ہے، اسی طرح کچن میں ہمیں ایکسپرٹ ہونا چاہیے، اور ہماری بچیوں کے لیے کچھ ایسے مدارس بھی موجود ہیں اب کہ وہاں پہ ہمارے ایک دوست ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے تقریباً 40 کے قریب سکلز ہیں جو بچیوں کو ہم نے تعلیم کے ساتھ ساتھ سکھا دینے ہیں تاکہ کل کو یہ معاشرے پہ بوجھ نہ بنے جائے۔ اصل خدمت تو یہ ہے، یہ خدمت کہ ہے، لوگوں کو تیار کر کے معاشرے کے حوالے کیا کیونکہ جائے۔ قاد الفقر یکون کفرا، علم بھی ضروری ہے، اور ساتھ میں اپنی دنیا میں جو اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشیں ہیں ان کے لیے ایمان اور یقین کے ساتھ آپ کے اندر اسباب کے لیے بھی صلاحیتیں بھی ضروری ہیں تاکہ کوئی سبب آپ کو دھکیل نہ دے۔ قاد الفقر یکون کفرا، آپ کی غربت، آپ کی مایوسی کہیں اللہ سے دور نہ کر دے، اس لیے اسباب کو سیکھنے، جیسے بتا رہے تھے کہ صحابہ کو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں 17 زبانیں سیکھ لی، 17 زبانیں سیکھ لی ہیں، اور 15 دن میں عبرانی زبان سیکھی، سبحان اللہ، اور کوئی قافلہ آتا تھا وہاں پہ ترجمہ ہے تو وہاں پہ ان سے قافلے میں بات چیت میں 2-4-5 دن میں ان کی زبان کو کافی سے تک سیکھ لیں۔ نبی کی دعائیں بھی ساتھ ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح نبی کی دعا زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھی، جو نوجوان بھی آگے بڑھنا چاہے اور قوم و ملت کی خدمت کرنا چاہے، خاص طور پہ دین کو سامنے رکھتے ہوئے کرے، تو اس کے ساتھ بھی نبی کی دعائیں ہیں، اس کے ساتھ نبی کی دعائیں ہیں۔ اس لیے فرمایا نظر اللہ عبدا سمع مقالتی، اللہ اس آدمی کو خوش رکھے، اللہ اس آدمی کو تر و تازہ رکھے جو میری بات کو سنے اور پھر آگے پہنچائے۔ تو یہ آگے پہنچانے کے لیے اس میں اپنے بھی ہوں گے، غیر بھی ہوں گے، اپنی زبان والے بھی ہوں گے، غیر زبان والے بھی ہوں گے، تو ان ساری چیزوں کو سیکھنا، جیسے ہمارے ہاں دعوت تبلیغ کی محنت میں یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ سکھائی جا رہی ہیں، بیرون ملک میں جماعتیں جا رہی ہیں، اور وہاں پہ جا کے ان سے ریڈی والا جہاں پہ انگلش میں بات کر رہا ہے، جا کے انگلش میں بیان کر رہا ہے جا کے، تو اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو یہ ان چیزوں کو سیکھنا، خاص طور پہ نوجوان کو، اگر نوجوان کے لیے رستہ نہیں ہے، پلیٹ فارم نہیں ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس یہ الخدمت والا بھی پلیٹ فارم بھی موجود ہے، اور اسی طرح ہمارے پاس دعوت تبلیغ کی محنت سے بھی ایک پلیٹ فارم موجود ہے، اور وہ ہر عمر کے طبقے کے لیے ہے، جو جہاں جب بھی جانا چاہے تو اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیا۔ تو آپ پیغام دے رہے تھے تو میں جی، یہ ایک تو یہ ہے کہ اپنا وقت بچائیں، ٹھیک ہے، اپنا یہ آپ کا وقت بھی آپ کا حق ہے، اس کو تو لیں، فزیکلی محنت کریں، فزیکلی ایکٹیویٹیز میں آئیں۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اپنی تاریخ سے جو ہے وہ بھرپور رشتہ قائم رکھیں۔ اوکے، یعنی کتاب کے ساتھ بھی اپنا رشتہ رکھیں۔ جی، آج کل وہ ایک ارطغرل کے بعد ایک اور ڈرامہ بھی آ گیا، سلجوقوں کی سلطنت، شاید بس میں تو میری تو جو ہے نا وہ، لیکن میں خود نہیں دیکھتا، میں نے کہا بس میں نہیں دیکھتا، لیکن مجھے یوں چونکہ معاشرے میں رہ رہے ہیں، یہی ہے، تو لوگوں سے پتہ چلا ہے کہ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ میں نے خود کوئی ڈرامہ نہیں دیکھا ہوا، اب مجھ پہ فتووں کی بچھاڑ۔ اچھا، ایک اور چیز بھی ہمارے پہ نا، بعض دفعہ کہتے ہیں علماء بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ بائیں ہاتھ سے چائے پی رہے تھے وہاں بیٹھ کر، مجھے کئی دوست، بھائی یہ دیکھیں، یہ دایاں ہاتھ ہے، یہ بایاں نہیں ہے، بایاں یہ ہاتھ ہے، لیکن چونکہ وہ کیمرہ ایسا لگا ہوا ہے تو لگتا ہے ایسے ہے کہ یہ دایاں اور بایاں میں تھوڑا فرق ہوتا ہے، تو ان چیزوں کو ہمیں ایکسپلین کرنا پڑتا ہے، بجائے اس کے کہ محبتیں نفرتیں نہ پھیل جائیں، کیونکہ شیطان بھی ساتھ ہے، وہ خامیاں دکھاتا ہے، خوبیوں پہ پردے ڈلواتا ہے، لیکن ہمارا اصول ہے خوبیوں کا لین دین کرنا، ایک دوسرے سے خوبیاں لینا۔ تو آپ فرما رہے تھے کہ اپنے ٹائم کو سیرت اور تاریخ پڑھنے پہ لگائیں، اور اس کے ساتھ آپ کیا کہنا چاہیں گے آخر میں؟ کھیل کے میدان میں جو ہمارے نوجوان ہیں وہ ایک اچھا کردار ادا کریں،
اور میں اس حوالے سے خاص کر کے پی بی 33 میں جی واضح طور پہ میں انشاءاللہ ساتھی میرے ساتھ رابطہ بھی کریں، ہم انشاءاللہ کھیل کے بھرپور میدان سکھائیں گے، کیونکہ کھیل وہ میدان ہے جہاں پہ آپ کو وہ جذبہ دیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کوئی بندہ یہ سننے کے تربیت ہو رہی ہوتی ہے، یہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ تم ہار گئے، لیکن ایک کھلاڑی ہے وہ سنتا ہے کہ تم ہار گئے اور وہ اسے برداشت کرتا ہے اور اگلی دفعہ جیتتا ہے۔ یہ تربیت ہے، اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، اس میں ایک دوسرے کا سر نہیں کھول رہے ہیں بھائی ہم ہار گئے ہیں، اور اس میں جب ہم اس کھیل کو کھیل کی حد تک نہیں لیتے تو پھر جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں نو بال ہوگی، اوائڈ ہوگی، جی وہ امپائر ماشاءاللہ بڑا اہم کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں انڈیا پاکستان کی جنگ ہے، اگر جیت گئے یا ہار گئے تو بہت بڑا سبکی ہو جائے گی، کیونکہ ایسی بات نہیں، ایک تربیت ہے کہ ہمیں سیکھنا ہے، ہار کو بھی سیکھنا ہے، جیت کو مثبت انداز میں اپریشیٹ کرنا۔ میں نے دیکھا جتنی بھی ٹیمیں ہمارے انٹرنیشنل لیول پہ کھیل رہی ہیں، وہ جب ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے تو سلام باقاعدہ لینا ضروری ہوتا ہے، وہاں پہ جو سلام نہ لے تو اس کو شیم سمجھا جاتا ہے، اس کو برا سمجھا جاتا ہے، تو سلام لے رہے ہوتے ہیں سارے، کہ ایکسیپٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ واقعی آپ نے ایفرٹ کی ہے اور ایفرٹ کی آپ کو جزا مل گئی ہے، تو ہم سے ایفرٹ اس سطح کی نہیں ہو سکی، ہم پھر نئے جذبے کے ساتھ آئیں گے۔ تو کھیل واقعی بہت بڑا کردار ادا کر سکتا ہے انسان کی زندگی میں۔ تو حضور آپ اپنی بات کو اختتام دیں، پھر انشاءاللہ ہم بھی اجازت چاہیں گے، کیونکہ وقت بھی کافی ہو گیا ہے، لیکن یہ موضوع ہم سے سمٹ نہیں رہا، پتہ نہیں کیا بات۔ مجھے تو بہت کم وقت لگ رہا ہے اور انشاءاللہ آئندہ اس کو ہم بڑھائیں گے ضرور، تو خصوصاً میں ایک تو نوجوانوں کو یہ باتیں کر دی ہیں، اور ایک جو ہے وہ آپ اپنے نظام کو چینج کریں۔ نظام کو کب آپ چینج کریں گے؟ جب آپ میدان میں آئیں گے، جب آپ خالی جگہ نہیں چھوڑیں گے، جب خالی جگہ آئے گی پھر کوئی اور آ کے کھڑا ہو جائے گا، پھر آپ کہیں گے جی یہ نوجوانوں کا حق مارا گیا، یعنی کھڈا کوئی بھی نہ چھوڑے، ہاں کھڈے بھرتے چلے اپنے جو ہے وہ تمام شعبوں کے اوپر اپنی ترجمانی اور اپنے جو ہے وہ لوگوں کو رکھے، تاکہ آپ کی آواز تو کوئی سننے والا ہو نا کم سے کم۔ اور آخر پہ میں خصوصاً اپنی بہنوں کو، خواتین کو، جو نوجوان بہنیں ہیں، ان کو بھی یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ عورت کی جو صلاحیت ہے، آپ کے اندر ماشاءاللہ بہت صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے جو یہ رزلٹ آتے ہیں خاص کر کے مدارس کے بھی اور اسکول کے بھی، میں کل پیپر چیک کر رہا تھا، میں کل ہی کالج کے پیپر چیک کر رہا تھا، تو یقین کریں بچوں کو پیپر چیک کرتے ہوئے نا، چونکہ پیپر کا ایک پلندہ ہوتا، تو میں بچوں کا پیپر نہیں لے رہا تھا، کیونکہ انہوں نے 4 سے 5 شیٹیں لگائی ہوتی ہیں، میں تو تھک جاتا ہوں ان کا پیپر چیک کرتے ہوئے۔ میں ان کے اندر بات ہے، میں ایک پیپر چیک کیا، اس میں ایک سوال کے شاید اس کے 8 نمبر تھے، تو انہوں نے پتہ نہیں 4 شیٹیں لگائی ہوئی تھی۔ میں نے کہا اب اس کو بیچاری نے جو تھا وہ سب لکھ دیا، مطلب چھوڑا نہیں ہے، تو اب تو میرا دل کر رہا تھا اس کو 18 نمبر دینے چاہیے، لیکن تھے ہی نمبر 8، تو پھر انہوں نے 8 ان کو دینے پڑے۔ تو مطلب بات آپ نے صحیح فرمائی کہ بچوں کے اندر صلاحیتیں بچوں کی نسبت بہت زیادہ ہیں۔ پھر وہ ہے نا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھی، عنہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجتہد تھی، تو یہ دوسرے نمبر پہ احادیث ان کی، ہاں تو دوسرا موسیٰ علیہ السلام کی جو سسٹر تھی، جب آپ کی والدہ نے آپ کو صندوق میں جو ہے وہ بھیج دیا، ان کی ڈیوٹی کیا لگائی تھی؟ صرف تم نے دیکھنا ہے کہ یہ جاتا کہاں ہے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ہاں انہوں نے کیا کیا ہے؟ انہوں نے اپنی صلاحیت کو پہچانا ہے کہ میں یہ کر سکتی ہوں، وہ ساتھ گئی ہیں، پھر ان کے محل میں گئی ہیں، وہاں جا کے سارا معاملہ دیکھے، ترجمانی کی، جا کے پوچھا ہے کہ اس بچے کو تم دودھ پلانا چاہتے ہو، میرے پاس ایک ایسا جو ہے اس کا ذریعہ ہے، اگر میں اس کو لے کے آؤں تو یہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ان کی ڈیوٹی تو صرف دیکھنے کی تھی۔ کیا آپ نے خوبصورت جو ہے نا بات کو ٹچ کیا ہے، کہنے لگی حل ادلکم، میں بتاؤں نا تم، جیسے آپ نے فرمایا ان کی ذمہ داری اتنی نہیں تھی، ماں نے کہا اتنا کرنا ہے، اب خاموش ہو کے دیکھتی رہتی، لیکن لوگوں میں مایوسی پھیل رہی تھی، بچہ دودھ کیوں نہیں پی رہا، کہا میں تمہیں بتاؤں، علی اہل بیت یکفلونہ وہم لہ ناصحون، وہ اس کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کریں گے، آپ میں بتاؤں نا، سبحان اللہ۔ تو اس میں یہ ہے کہ مسئلے کو حل کرنا، اس میں یہ بھی ہے نا کہ ایک مسئلہ تھا، انہوں نے اس کو 2 مسئلے سالو کرنا، اپنے گھر کا بھی حل کیا اور جہاں پہ وہ گئے وہاں پہ بھی۔ جی جی انہوں نے بھی دیکھے نا، وہ جب غزوہ حدیبیہ کے موقع پر صحابہ غم کی شدت کی وجہ سے حضور کی بات ان کو اس سطح پہ وہ لگ نہیں رہی تھی، تو کہا آپ پریکٹیکل کریں، آپ خود اپنا حل کروائیں، دیکھیں، تو صحابہ نے فوراً، تو عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے، تو آپ اس کردار کو پہچانیں، اپنی صلاحیت کو پہچانیں، آپ کر سکتے ہیں۔ یہ جو لوگ نعرہ لگاتے ہیں نا کہ ہمیں حق دو، ہمیں حق دو، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حق ہے کیا، حق ہے کیا۔ سب سے پہلا حق جو ہے، یہ جو ہے اسلام نے جو حق دیا ہے، یہ چیزیں آپ کے لیے، اس کے اندر آپ جائیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ جو ہمارے لوگ آتے ہیں یہاں پہ کہیں گفتگو کرتے ہیں میڈیا پہ، تو وہ خواتین کے حوالے سے بیان نہیں کرتے، وہ میرے خیال میں اپنے گھر سے ہی ڈرے ہوتے ہیں کہ چلو کیا
تو جب آپ اس کے اندر جائیں گے آپ خواتین، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی دونوں بیٹیوں کا تذکرہ ہے، شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ پیش آیا. کیونکہ اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں تو ہمارے لیے ایک دن، 2 دن، 1 مہینہ بھی کم ہے. ہم اس پہ اتفاق کرتے ہیں. اللہ پاک جزائے خیر دے مولانا حمزہ نصیر صاحب کو، اپنی واقعی اس قابل ہیں کہ ان کو معاشرے کی خدمات ان کے کندھوں پہ ڈالی جائیں. اور آج بات کر کے ان کے ساتھ بڑا اچھا لگا، اور یقیناً آپ بھی محظوظ ہوئے ہوں. اس ویڈیو کو لائک بھی کر سکتے ہیں، ہم شیئر بھی کریں تاکہ ہماری بات آگے سے آگے پہنچے. کیونکہ ہم ایری گہری چیزوں کو کرتے رہتے ہیں ہر وقت، لیکن جو کام کی چیز آتی ہے ہم اس کو اوپر کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں. تو ہمیں شاید ضرورت نہ ہو، کسی اور کو ضرورت پڑ رہی. رب فقہ غیر جو ہے نا فقیہ، رب حامل غیر فقیہ، ہو سکتا ہے فرمایا کہ اس دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان تک بات پہنچتی ہے، وہ اس کی اتنی قدر نہ کرے، اسے چاہیے آگے پہنچا دے، ہو سکتا ہے آگے والا اس کی قدر کر سکے. اس لیے ہم اگر اپنی اس ویڈیو کو شیئر کر دیتے ہیں تو اس سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو اہم باتیں اور اہم دل سے جو ہے نا وہ دل سے نکلی تو اثر رکھتی ہے، نہیں رکھتی پر قوت پرواز مگر رکھتی ہے. تو یہ ہمارے جو آج انہوں نے اپنا اندر کے جذبات آپ کی ترجمانی کی ہے، اور اپنی پوری قوم کی اور پورے ہر اس نوجوان کی ترجمانی ہے جو آگے بڑھنا چاہتا ہے اور اپنی صلاحیتوں کو صحیح مصرف پہ لگانا چاہتا ہے. تو آج کا پروگرام ہمارا نوجوانوں کی صلاحیتوں پر رہا، اور ہمارے ساتھ معزز مہمان موجود تھے. میں ان کا شکریہ بھی ادا کروں گا، اور امید کروں گا کہ آپ نے بھی انشاءاللہ اس کو بڑی محبت سے سنیں گے اور آگے بھی اس کو شیئر کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے مفتی محمد ابوبکر صدیق کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ اور ایک تعمیری حوالے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ضرور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.